قربان گاہ کربلا میں انصار حسینی کا ایک ایک کردار عزم و ہمت کا کوہ گراں نظر آتا ہے۔ ایسے سرفروش تاریخ میں نہیں جیسے نواسہ رسول کے گرد مثل شمع و پروانہ جمع تھے۔ بس ایک نگاہ امامت نے پل میں 72 انصار کو اولیاء بنا دیا۔ انہی میں سے ایک سعید ابن عبداللہ حنفی ہیں جن کی سعادت دنیا سے یگانہ تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا نے جذبہ جان نثاری و فداکاری دیکھنی ہے تو کربلا چل کر اصحاب حسین کو دیکھ لے۔ نواسہ رسول کی نصرت میں کٹ مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جب امام نے بیعت اٹھا دی تب بھی نہ گئے، جنت کی بشارت دی کہ چلے جاؤ میں تمہاری بہشت کا ضامن ہوں تب بھی نہ گئے۔ آخر کار امام نے چراغ بجھا دیا تاکہ کوئی جانا چاہے تاریکی میں چلا جائے، شرمندہ بھی نہ ہونا پڑے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اصحاب و انصار حسینی نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھی ہیں۔ کہنے لگے فرزند رسول اب اگر ایک مرتبہ بھی ہمیں جانے کا کہا تو اپنی گردنیں خود کاٹ دیں گے۔ امام نے سبحان اللہ کہا اور مقام فخر و مباحات میں ارشاد فرمایا جیسے اصحاب مجھے نصیب ہوئے نہ میرے نانا رسول کو ملے، نہ بابا علی کو ملے اور نہ بھائی امام حسن کو ملے۔ ہاں شب عاشور ایک چراغ گل کیا تھا امام نے، جب نظر کی تو 72 روشن تھے۔ انہی میں سے ایک روشن چراغ سعید بن عبداللہ حنفی بھی ہیں جو روز عاشور نماز ظہر کے وقت زہیر ابن قین کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نماز پڑھتے وقت حفاظت کرتے رہے اور تیر اپنے جسم کے اوپر روکتے رہے، اور امام علیہ السلام کی نماز ختم کرنے کے بعد تیروں کے زخموں کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ سعید نے شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں تقریر کرتے ہوئے قسم اٹھا کر کہا اگر مجھے 70 مرتبہ مارا جائے اور زندہ کیا جائے تو پھر بھی امام حسین کی حمایت اور نصرت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ شب عاشور امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خیام کی پشت پر جمع کیا اور اپنی مشہور تقریر میں کہا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے چلے جائیں۔ سعید یہ سن کر اٹھے اور کہا یبن رسول اللہ خدا کی قسم ہم آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ بخدا اگر مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، مجھے جلا دیا جائے اور میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے، لیکن پھر بھی آپ کی حمایت اور نصرت سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔ اے نواسہ رسول خدا کی قسم ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں، ہمیں رسول اللہ کی اپنی آل کے بارے میں وصیت یاد ہے۔ خدا کی قسم اگر ہمارے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو آگ میں جلا دیا جائے اور وہ خاک ہو جائیں اور ایسا 70 بار کیا جائے تو بھی ہم آپ سے جدا نہ ہوں گے، اپنی جانیں آپ پر فدا کر دیں گے۔ کیسے آپ سے جدا ہوں کہ ایک بار تو مرنا ہے، پھر اس کے بعد عزت سرمدی اور نعمت ابدی ہے، ایسی نعمت جس کو ہرگز زوال اور فنا نہیں ہے۔ سعید بن عبداللہ کی شہادت 10ویں محرم دن زوال آفتاب اور نماز ظہر کے بعد ہوئی۔ عاشورہ کے روز جب امام حسین علیہ السلام نماز ادا کرنے لگے تو سعید بن عبداللہ امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سامنے سے آنے والے تیروں کو اپنے چہرے، سینے، ہاتھوں اور پہلو پر روکتے رہے تاکہ تیر مبادا امام حسین علیہ السلام کو نہ لگیں۔ جب زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گرے تو یہ دعا پڑھ رہے تھے خدایا جس طرح تو نے قوم عاد اور سمود پر لعنت کی تھی اسی طرح کوفہ کی سپاہ کو بھی مورد لعن قرار دے۔ خدایا میرا سلام اور درود اپنے پیغمبر کو پہنچا اور جو میں نے اپنے جسم پر زخموں کے بدلے میں درد اور رنج جھیلے ہیں انہیں ان تک پہنچا، کیونکہ میں پیغمبر کی حمایت و نصرت کی پاداش اور اجر کا طلبگار ہوں۔ سعید بن عبداللہ نے پھر اپنا رخ امام حسین علیہ السلام کی جانب کیا اور کہا اے فرزند رسول کیا میں نے اپنے عہد کو نبھایا؟ امام عالی مقام نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں، تم بہشت میں مجھ سے پہلے موجود ہوگے۔ نکل کے جبر کے زنداں سے جب چلی تاریخ
نقاب اٹھاتی گئی قاتلوں کے چہروں کا، زندگی کے دیوانوں سوئے کربلا دیکھو، عشق کس سلیقے سے زندگی میں ڈھلتا ہے، سلام خانہ زہرا تیرے چراغوں پر، بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے۔